محمد علی صاحب، اب ہمارے لیے تھوڑا سا کانٹیکس میں ڈالیے گا. جو کل رات امریکہ نے مختلف آپشنز کا اعلان کیا، پھر ٹرمپ کی دھمکی اور دبے الفاظ میں ان کا رپورٹرز کو پیغام، آپ اس کا تجزیہ تبصرہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا امریکہ کسی براہ راست کارروائی کی طرف اشارہ دے رہا ہے، یا ایک یہ گیم آف نروز ہے، مزید دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ بہت شکریہ علینا. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں باتیں ہیں، اور جو بیان ہے یا اس کو اسٹریٹجی میں اسٹریٹجک سگنلنگ کہا جاتا ہے، یہ ایک پیغام ان حکومت مخالف مظاہرین کے لیے بھی ہے کہ وہ اگر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو وہ حوصلہ مت ہاریں اور دباؤ جاری رکھیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ حکومتی املاک اور اداروں پہ قبضہ کر لیں. دوسری جانب جو ہے وہ ایک میسج جو ہے وہ ایرانی حکومت کو بھی ہے کہ ہم آپ کے مخالفین کی کھلم کھلا مدد کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ان بیانات سے قطع نظر زیادہ جو سنجیدہ اور تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے وہ کل امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے، ایک وارننگ جاری کی گئی ہے کہ تمام امریکی شہری جو ہیں وہ ایران چھوڑ دیں. یہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں سنگین اور سنجیدہ ڈیولپمنٹ ہے بیان کے حوالے سے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ایکسپیکٹڈ ہے جس کا ریئیکشن جو ہے وہ امریکہ کے جو شہری ایران میں مقیم ہیں ان کے خلاف آ سکتا ہے. تو یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ پیش بندی کی جا رہی ہے. دوسری جانب برطانیہ نے بھی اپنے سفارتی عملے ہیں اس کو کم کیا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ انٹیلیجنس کے لیول پہ آپس میں کوارڈینیشن ہے. لیکن میں آپ کو پریکٹیکلی ملٹری کے حوالے سے یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ڈپلائمنٹ ہے امریکہ کی وہ بہت بڑے پیمانے پہ جتنی پچھلے دفعہ حملے کے ٹائم پہ تھی اس لیول کی ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اوپن سورس انٹیلیجنس کے مطابق نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ اس میں 1-2 دن لگیں. البتہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ملٹری فلائٹس ہیں جو کہ کارگو ایئر کرافٹ ہیں، جو کہ ایمونیشن، ہتھیار، نفری سپلائی ایکوپمنٹ لے کے امریکہ سے جرمنی سے مڈل ایسٹ پچھلے دنوں میں آ رہی ہیں. لیکن میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جن میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں وہ اس حوالے سے امریکہ پہ زور دے رہے ہیں کہ ان کی فضائی حدود یا ان کے اڈوں سے کوئی ایران کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، کیونکہ ان کو بھی اس کا احتمال ہے کہ جوابی کارروائی کے نتیجے میں ان کے مفادات اور قومی سلامتی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کارروائی کی جائے گی تو وہ براہ راست امریکی فضائیہ یا امریکی بحریہ کے ذریعے سے کی جائے گی. اب امریکہ کے سینٹ کام کے ایریے میں 2 سے 3 کیریئر بیٹل گروپس کی ڈپلائمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے اگلے 2-3 دنوں میں. اس کا مطلب ہے کہ 300 سے 400 لڑاکا طیارے امریکہ کے اگلے چند دنوں میں بحری بیڑے میں موجود جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اس پہ تعینات ہوں گے. پلس ان کے پاس جو پہلے بھی انہوں نے B-2 بامبرز استعمال کیے تھے اس کی اتنی رینج ہے کہ وہ امریکہ سے پرواز کر کے ایران پہ بمباری کر کے واپس امریکہ چلا جاتا ہے، اس کو مڈ ایئر ریفیولنگ ملتی ہے، اس کو کوئی مقامی بیس کی ضرورت نہیں ہے. تیسری آپشنز جو ہیں ان کے پاس جو ان کی بحری آبدوزیں بھی ہیں اور جو ان کے ڈسٹرائرز اور کروزرز ہیں ان پہ ایسے کروز میزائلز نصب ہیں، جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 میں بھی OBL کے اوپر حملہ میں استعمال ہوئے تھے. وہ تقریباً 1200 سے 1500 کلومیٹر رینج کے میزائلز ہیں، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بنیادی بات یہ ٹیکنیکل ڈیٹیل بتانے کا یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر ایسی پوسچر جو ہے ایسا ڈیولپ ہو جائے گا کہ اس کو جو بیسز اس کے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں اگر ان کے استعمال میں کوئی پرابلم بھی ہو تو اس کو وہ اپنے طور پہ اپنی فضائیہ و بحریہ کو استعمال کر کے کوئی کارروائی کر سکتا ہے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ سوال ارینا یہ ہے what will happen after that؟ کیا ٹارگٹس ہو سکتے ہیں، ایران کے پاس کیا آپشن ہیں، اور تو اس میں سمجھتا ہوں کہ obviously جو ایران کی موجودہ قیادت ہے وہ ایک ممکنہ ہدف ہو سکتا ہے. اور آپ کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں پچھلے حملے میں بھی ٹرمپ صاحب کا یہ بیان موجود ہے ریکارڈ پہ کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ ایران کی قیادت کو بھی نشانہ بنائیں گے تو انہوں نے کہا ابھی نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کبھی نہیں. دوسری بات یہ
کہ آپ کو یاد ہے کہ اسرائیل نے بھی ایک کوارڈینیشن کے ذریعے سے جو انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا تھا اس میں کامیابی سے ایران کی پاسداران انقلاب، ان کی انٹیلیجنس چیف اور ان کے آرمی چیف تینوں کو وہ شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو انٹیلیجنس کا بھی انگریس ایران کے اندر اسرائیل کا بہت ڈیپ ہے. تو جو ریئیکشن اور اچھا اب امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت مختصر میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. 2 مکاتب فکر ہیں جس کی وجہ سے یہ کام آج تک کیا نہیں اسٹیبلشمنٹ میں، کہ جناب اگر موجودہ قیادت کی جگہ پہ کوئی ایسی شخصیت موجودہ ایرانی سیاسی نظام کے اندر بھی ابھر کے سامنے آئے جو ریلیٹیولی ماڈریٹ ہو، بہت زیادہ اینٹی امریکن نہ ہو، نیوکلیئر پروگرام پہ ذرا ہاتھ ہولہ رکھے، اور جو ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں مشرق وسطیٰ میں ان کی پشت پناہی کم کر دے، تو وہ امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی. لیکن جو زیادہ ہارڈ لائنر ہیں، جو پرو اسرائیل ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ اس سیاسی نظام ہی کو ختم کرنا چاہیے، ان کے لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کر کے، تاکہ اگر یہ انسٹیبل بھی ہوتا ہے لیبیا، شام، عراق کی طرح، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایز لانگ ایز کہ ایک امریکہ اور اسرائیل مخالف حکومت ایران میں نہ ہو. تو یہ سچویشن بہت زیادہ سنجیدہ اس وجہ سے ہے کہ پہلے ادوار کے مقابلے میں اس وقت ایران تنہا ہے. اس کا شام کی طرح یا دیگر متحارب قوتوں کی طرح کوئی بہت بڑی سپورٹ نہیں ہے. عوام کی سطح پہ البتہ سیاسی نظام کے حوالے سے آخری بات میری یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران میں کوئی بہت منظم اور مقبول متبادل سیاسی قوت موجود نہیں ہے. اس وقت جو بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ سامنے آئے ہیں وہ صرف ایک عوامی پریشانی اور فرسٹریشن کا اظہار ہے. مغربی پابندیوں کے نتیجے میں جو انتہائی مہنگائی اور افراط زر کی جو شرح ہے اس کے خلاف یہ مظاہرہ ہے. اور ایران کی حکومت نے بھی یہ بیانیہ بنانے کی اپنے عوام کے سامنے کوشش کی ہے کہ آپ کے اوپر جو معاشی مسائل ہیں اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، وہ مغربی طاقتیں ہیں جو آپ کے اوپر پابندیاں لگا رہی ہیں، آپ کے معاشی مسائل بڑھا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر معاشی دباؤ، بیانیے کی جنگ کے باوجود مغربی طاقتیں ایران کے اندر کوئی ایسی متبادل سیاسی شخصیت یا قوت کو ڈیولپ کرنے، کلٹیویٹ کرنے یا پروموٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں جو کہ موجودہ نظام کو تبدیل کر سکے. اور کیا یہی وجہ ہے کہ جو توقع کی جا رہی تھی کچھ دنوں پہلے یا کچھ مہینوں پہلے کہ جو قیادت ہے موجودہ وہ بدلے گی، پھر ان مظاہروں کے نتیجے میں بدلے گی، وہ نہیں بدل پا رہی ہے یا وہ کامیاب نہیں ہوا؟ جی بالکل، میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیے امریکہ کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ اگر قیادت نہیں بھی رہتی موجودہ، وہ سروائیو نہیں کرتی کوئی ممکنہ حملہ، تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو ان کی ریپلیسمنٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہارڈ لائنر نہیں ہوگی. کیونکہ جو نظام وہاں پہ ہے اس نظام کا متبادل نظام اور اس کی علمبردار کوئی نظریہ یا کوئی پارٹی یا مقبول لیڈر بھی وہاں پہ تمام تر سیاسی اور معاشی مسائل کے باوجود سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے. میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہیے تھی، آپ کی ساری باتوں سے مجھے ایسا اندازہ ہوا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں آنے والے کچھ دنوں کے اندر کارروائی ہوگی ہی ہوگی، یعنی کائنیٹک ایکشن امریکہ لے گا، ایسا ہے کیا؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ایکسپیکٹڈ ہے، اس کے 2-3 ایویڈنسز ہیں. ان کا پوسچر جو ہے بہت ہائی لیول کی جو ملٹری فلائٹس ہیں، اور تیسری بات کہ امریکی شہریوں کو فوری طور پر امریکہ سے نکلنے کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو جو ایڈوائز ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کچھ ایسی پیشمندی کی جا رہی ہے. سر تو یہ بتائیے گا اگر اس وقت امریکہ کوئی کائنیٹک ایکشن کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں امریکہ کو حاصل کیا ہوگا؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی انٹیلیجنسیا میں بھی یا ایون ڈیپ اسٹیٹ میں بھی 2 مختلف آراء پائی جا رہی ہیں، ایک کہ متبادل نہیں ہوگا پھر اس ریجن میں موجودہ سیٹ اپ کا کوئی انسٹیبلٹی زیادہ ہوگی، تو پھر ان سارے کائنیٹک آپریشن سے حاصل کیا ہوگا امریکہ کو؟ یہ بڑا اہم سوال کیا. میں مختصراً اس کا جواب یہ دوں گا کہ پچھلے 36 سال میں جتنے مسلمان ممالک کی رجیم چینج کی گئی ہے، وہاں انٹرونشن کی گئی ہے، لیبیا کو لے لیں، یمن کو لے لیں، شام کو لے لیں، افغانستان کو لے لیں، عراق کو لے لیں، وہ سب ڈیسٹیبلائز ہی ہوئے ہیں. تو مغربی طاقتوں کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایز لانگ ایز کہ ایک امریکہ مخالف حکومت یا مضبوط قوت وہاں پہ موجود نہ ہو،
یہ ہدف اٹ سیلف ایک بہت بڑا ہدف ہے، اور اس میں کوئکلی پاکستان کے لیے بہت بڑے سبق ہیں کہ ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، ان کو ہم ہر وقت انداز میں پیسفلی حل کر لیں، ورنہ آپ کے جو مسائل ہیں اس سے آپ کے دشمن بھی فائدہ اٹھانے کی بھرپور قوت اور کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو ہماری فوج اور ایٹمی ہتھیار جو ہیں الحمدللہ ہماری ایک ڈائریکٹ کائنیٹک اٹیک کے خلاف ایک بہت امپورٹنٹ ڈٹرنس ہیں۔ ٹھیک ہے۔